पारा आयत नंबर 29 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ اردو میں، یہ انگلش میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کی بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں، زمین میں تو جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا وہ سب کے سامنے، جتنے ہم فروٹ کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے، پانی ہے، سب کچھ وہ زمین پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر بلائے اوپر والے حصوں پہ تو اس نے انہیں درست کر کے انہیں 7 آسمانی طبقات بنا دیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی، اس کو برابر کیا، نہیں تو دیکھو کیسے پھر ہم چلتے کیسے کرتے، اب برابر برابر ہم چلتے رہتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، نہیں تو کہیں سے اوپر ہو جاتی کہیں سے نیچے۔ اس کے بعد اس میں پانی، پھل، اناج، سب کچھ، گھر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا کے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 7 آسمان بنائے، ان میں دھوپ، سورج، چاند، یہ سب کچھ اور ہر چیز کا جنم۔ جب ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا پتہ ہے جو ہم زمین میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو 7 آسمان ہے، ادھر کیا ہے، ایک ایک ذرے کا پتہ ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اس کو علم ہے۔ اب ہے یہ انگلش میں ترجمہ اور یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ والذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے جو کچھ، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسوہن، پس درست کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو صورت میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ہے اس کی تفسیر صحیح بخاری کی روشنی میں۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے، اس آیات میں یہ اصول واضح ہوا ہے کہ زمین کی ہر چیز اصل میں انسان کے فائدے اور استعمال کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں، کوئی ایسی چیز ہے زمین میں جو بیکار ہو، جس کو ہم یوز نہ کرتے ہوں، جو ہمیں فائدہ نہ دیتی ہو؟ کچھ بھی ایسا زمین میں کسی کے ذہن میں ہو جو ہم استعمال نہیں کرتے، یوز نہیں کرتے؟ اللہ نے سب کا سب ہمارے یوز کے لیے استعمال کریا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ دیکھیں، ایک عام سا فروٹ کا ہی دیکھ لیں، ہم اس کے فروٹ کھاتے ہیں، ایک پودا نکلتا ہے، وہ ہمیں آکسیجن بھی دیتا ہے، ہمیں فروٹ بھی دیتا ہے، جس سے ہماری مختلف وٹامنز، بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ وہ اس پھل سے ہم کھاتے ہیں اور جاتے جاتے وہ پھل جب اس کو کاٹتے ہیں وہ سوکھ جاتا ہے، حالانکہ کاٹنے کے بعد وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، نہ اس پہ پھل لگتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کی لکڑی ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے کہ جدھر گیس نہیں ہے وہ اس کو جلاتے ہیں۔ فل ٹھنڈ میں بندے مر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جلا کے وہ اسے گرمی لیتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں اس سے جب وہ سوکھ جاتی ہے۔ تو ایسی ساری ہی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں جو کہ آپ کہتے ہو بیکار ہیں، نہیں، اللہ نے زمین میں ایک ایک ذرہ انسان کے فائدے اور استعمال کے لیے بنایا،
اور انسان ناشکر ہے، ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191 میں تخلیق کے عالم کا ذکر ہے کہ اللہ نے کس طرح کائنات کی ترتیب رکھی۔ اب دیکھیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، نہیں تو آپس میں یہ چیز اکٹھی ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر آ پڑتی، تو ایک زلزلہ، جیسے ایک زلزلہ آتا ہے زمین پھٹتی ہے تو کیسے تباہی مچ جاتی ہے، ایسے ہی یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ اب پانی ہے وہ اپنی جگہ پہ، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مٹی سے پیدا ہونے والے کر دیا انسان کے لیے، پوری زمین کو مسخر کر دیا۔ انسان کیا ہے؟ انسان مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان کی میں دیکھیں تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں نسل سے ہوں، میری اتنی کوٹھیاں ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا یہ ہے، میرا یہ، جب مرے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اسی لیے کفن سے ہاتھ نکال دیتے ہیں کہ دیکھو جو تو ادھر کہتا تھا سب کچھ میرا میرا میرا، آج تو جا رہا ہے تیرے خالی ہاتھ ہے۔ اور انسان کیا ایک مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مٹی سے بنایا، اور اسی کے لیے کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ پوری زمین میں ایک ایک ذرہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، کچھ ایسا نہیں پیدا کیا جو انسان کو نقصان دے۔ سات آسمانوں کی حقیقت، اللہ تعالیٰ نے ایک دھوئیں جیسی کیفیت سے سات آسمان برابر کیا۔ جب ہم آسمان کی طرف دن کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمیں دھواں 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 ایسے نظر آتا ہے، بادل جو ہوتے ہیں تو کچھ بھی، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ سات آسمان برابر ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ایک آسمان اور سات آسمان ہے، ایک آسمان دوسرے کے اوپر گرا ہو تو تباہی مچ جاتی نیچے، لیکن نہیں، وہ برابر ہیں۔ آسمان میں ستارے، چاند، سورج، ہر چیز اپنی سرکل میں گھومتی ہے، نہیں تو دیکھو چاند سورج کو لگ جائے، سورج چاند کو، تو کتنی تباہی ہوتی ہے۔ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ آپ ایک سیارہ ہی لے لیں، کبھی کوئی سیارہ ادھر ٹکرائے ہے کہ ادھر ٹکرائے تو زمین پہ اتنا کچھ تو استغفراللہ عذاب برپا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین کو ترتیب دیا ایک نالائق ہم مٹی کے بنے انسانوں کے لیے، ویسے آسمان پہ دیا، سات آسمان بنایا، ان کو ترتیب سے بنایا۔ سورج بنایا، وہ بندے کو دھوپ دیتا ہے، جب چاند رات کو آتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو رات انسان کے سکون کے لیے ہوتی ہے، اور دن ہوتا ہے، سورج جاتا ہے، وہ انسان کو کیا کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز انسان کی نہ زمین میں نکارا بنائی کہ انسان کا فائدہ نہ ہو، اور نہ ہی آسمان میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 میں واقعہ معراج کے تحت ساتوں آسمانوں کا مفصل ذکر موجود ہے۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لیا گیا تھا، معراج پہ لے کے گئے تھے، تو ان کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی۔ پہلے آسمان پہ ایک انبیاء ملے تھے، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، ایسے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ یہ سات آسمان اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلوایا تھا تو ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء تھے، پہلے پہ ایک انبیاء تھا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، تو ساتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی ان انبیاء سے، اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ کہ سات آسمان میں کیسے کیسے وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اب ہے اللہ کا علم کامل، آیات کا اختتام علم علیم پر ہوتا ہے، یعنی جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ اب کائنات کس نے بنائی ہے؟ آسمان سات کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی ہے؟ جتنے سائنسدان آئے ہیں، جتنا بندہ ترقی کر گیا، جہاز بنا لیا، سب کچھ بنا لیا،
ना तो वो एक आसमान का टुकड़ा बना सका, ना वो एक जमीन का टुकड़ा बना सका, ना वो एक इंसान बना के उसमें जान डाल सका। बहुत तरक्की की कुरान पाक को पढ़ के अंग्रेज इधर से नुस्खे निकाल रहे हैं और तजवीदें निकालें, लेकिन वो काम नहीं कर सके जो रब ने किया। खालिक ने तख्लीक की, दुनिया का जरा जरा बनाया, आसमान बनाया, जमीन बनाई। ना कोई ऐसा बना सकता है जितना गुरूर करे, जितना मैं करे, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे ब्रांड, मेरा फलां, मेरा फना कुछ भी नहीं बना सकता। वो बस अल्लाह का माल है, इस दुनिया में मैं है। वो इसके जरे जरे से खबर है। अल्लाह ताला अपने जरे जरे से, अल्लाह ने आसमान बनाया, उसको पता है। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है आसमान पे। अल्लाह ताला जगह जगह फिरता नहीं है पता करने के लिए। अब जैसे हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया, तो अल्लाह ताला एक एक के घर नहीं जाके पता करता कि इस घर वाले का क्या हाल है, इस घर वाले का क्या हाल है, फलां का नहीं। अल्लाह ताला का माशाल्लाह इल्म इतना वसी है। अभी हम जो कुछ करेंगे वो भी अल्लाह ताला को पता है। और एक इंसान का घर और ये चीजें और ये सब कुछ और औलाद, उसको पता नहीं होता, वो उनसे दूर चला जाए, हालांकि वो कहता है मेरा मेरा, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो इतना छोटा सा इल्म है इंसान का और इसमें इतना गरूर है। और अल्लाह ताला में इतना बड़ा वसी इल्म है, उसको जरे जरे का पता है। उसको बताने की जरूरत नहीं होती, उसको ये नहीं देखना पड़ता है जा जा के इधर क्या हो रहा है। उसके इल्म में होता है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 73-89 में अल्लाह के इल्म की वुसअत का जिक्र है कि अल्लाह का इल्म कितना वसी है, इस आयत में है। वैसे तो देखें, सातों आसमानों, जमीन, आने वाली जिंदगी जो गुजरी, आखरत जो इंसान ने किया, अल्लाह ताला को एक एक चीज का पता है। एक बंदा 100 बंदे की डिटेल एट ए टाइम याद नहीं कर सकता। उसको एक का भूल जाएगा, दूसरे का, तीसरा, उसको ये नहीं पता होगा। वो भी सिर्फ जो उसने किया, उसके आने वाला का तो सिर्फ अल्लाह को पता है। ये ना पीरों को पता है, ना फकीरों को पता है, ना बाबों को पता है। ये बस ऐसे तुक्के हैं, पैसे लेते हैं, बटोरते हैं, गरीबों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर ले जाते हैं, शिर्क सिखा देते हैं उनको। लेकिन अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है, उसको पता होता है कि क्या है और क्या होगा और क्या आगे गैब में। अब देखो, ये कहते हैं ना पीर फलां हो जाएगा फलां, ये तुक्के लगाते हैं। अगर इनको पता होता तो इनके अपने घर में दुख सुख होते हैं तो फिर तो ये ना होने देते, ये तो बचा लेते ना। खुद पीरों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी औलाद नहीं होती, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनको गैब का इल्म होता तो वो ऐसा क्यों होने देते, वो तो खुद को भी बचा लेते। नहीं, ये गैब का से इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और बहुत वसी है। ये जो ड्रामे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और इंसानों को बहका के शिर की तरफ ले जा रहे हैं, इंसान खुद भी जा रहे हैं और वो भी लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला शिर्क वाले को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के पास भी फरिश्तों के जरिए वही भेजते थे। तब उनको पता होता था कि क्या होगा और क्या होने वाला है। लेकिन इंसान दावे करता है जी, किसी की चोरी हो जाती है जी, उससे हिसाब करवाए, उसने कहा फलाने की, उसका ऐसा था ऐसा था ऐसा था। कभी कभी तो ऐसे नाम ही कोई बता देंगे तुक्का लगा के, फिर उनके अपन आपस में लड़ाई मराई हो जाएगी। लेकिन किसी के पास इल्म नहीं है, सिर्फ मेरा रब जानता है और मेरे रब का इल्म वसी है। गैब की 5 कुंजियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं। एक कुंजी भी अल्लाह ताला ने अपने किसी पैगंबर को नहीं दी थी कि उसको गैब का इल्म हो। जितने भी प्यारे नबी आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सबसे प्यारे नबी हैं, रहमतुल आलमीन है। इनके पास भी उन्होंने एक कुंजी नहीं दी कि इनको पता हो कि गैब का इल्म क्या है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता, उनके पास गैब का इल्म होता, तो जो जंगें होती थी
ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے صحابہ شہید ہو جاتے تھے تو وہ ادھر اس جنگ میں نہ جاتے، اور ایسی ایسی جگہیں تھی جہاں پہ ان کو پتھر مارے جاتے تھے، ان کو شہر بدر کیا جاتا تھا، تو ان کو پتا ہوتا تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ اب ان کے نواسے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا، ان کو غیب کا علم ہوتا کہ میرے نواسوں کے ساتھ ایسے ایسے ہوگا، ان 72 شہید ہو جائیں گے، تو وہ ان کو فرمانا دیتے کہ آپ ادھر نہ جانا، جبکہ وہ اتنا پیار کرتے تھے اپنے حسین رضی اللہ تعالی حسن اور حسین سے، تو ان نماز کے ٹائم بھی وہ ان کے کندھوں پہ ہوتے تھے، تو وہ ان کو بتاتے نا بیٹا آپ ادھر نہ جانا، آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا اور آپ کے بچے شہید کیے جائیں گے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ اب یہ لوگ کہیں کہ نہیں وہ جانتے تھے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے منع نہیں کیا، تو یہ تو پھر خودکشی ہو جاتی، وہ ان کو منع نہ کرتے، کہتے آپ چلے جاؤ ادھر، تو یہ خودکشی ہے؟ نہیں، غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، اسی لیے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس پیغامات بھیجتے تھے، جو بھی کام ہوتا تھا جو تو وہ اسی دور میں آیات آتی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل کرتے تھے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ دنیا کی ذرے ذرے کا ان کو پتہ ہے، اور جو غیب کی چابیاں ہیں وہ 5 ہیں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہ نہیں ہے ہم صرف انسانوں کا اس کو پتہ ہے، ان کو پرندوں کا، چرندوں کا، پودوں کا، قطرے قطرے کا، پانی کا، ایک ایک ذرے کا ان کو پتہ ہے۔ یہ چونٹیاں ہوتی ہیں جو ہمیں آواز نہیں آتی، وہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کی بھی آواز سنتا ہے۔ اب انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آواز نہیں سنتا جب تک ہمارے پاس وسیلہ نہ ہوتا ہو، استغفر اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شارع کے قریب ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری ہر پکار کی جواب دیتا ہوں۔ جب اب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو دیتا ہے۔ ایک بندہ کسی انسان سے 3 4 دفعہ کچھ مانگ لے، نیکسٹ ٹائم جائے تو وہ کہے گا گلے پڑ گیا ہے، لیکن میرا خدا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، وہ رحمت العالمین ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ سخی ہے، اور وہ شارع کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری تعریف الحمد شریف میں بھی بتائی ہے کہ مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میرے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ تو اسی لیے صرف غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے، یہ پیر فقیر تو بعد میں آتے ہیں، بابے بھی بعد میں آتے ہیں، جب نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے آیا؟ تو خدا را کسی فرقوں میں نہ پڑھیں، قرآن پاک کے قریب ہو جائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اسی پہ عمل کریں، ایک ایک ذرے کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اب انگلش میں تفسیر